السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی لوگوں کا، بہت سارے عالم کا کوشچن تھا، پیدل حج کرنا جائز نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے بھنڈو بولتے ہیں۔ یہ سارے چیز جو ہے میرے کو بہت دکھ دیا، میرے کو بہت اتنا زیادہ میں دکھ پایا کہ کیا بتاؤں، اور اس کے بارے میں آج السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مولانا محمد مسلم قاسمی، میں بہار کے رہنے والا ہوں، چمپارن ڈسٹرکٹ کا۔ میں مرشد آباد بونوا بلاک کے سیکریٹری، جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری ہیں۔ بہادر پور بادشاہی مسجد میں ہم رہتے ہیں۔ یہ کوچ بہار سے پیدل جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں ماجد الحق صاحب، تو یہ بہت سارے ان کے ذہن میں یہ اشکال اور لوگوں کا اعتراض کہ یہ پیدل چلنا یا حج کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کی دلیل ہم دے رہے ہیں۔ یہ ہدایت التفسیر ہے، ہدایت القرآن ہے، تفسیر ہدایت القرآن جلد نمبر 5۔ یہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری شیخ الحدیث صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی تفسیر ہے۔ 17 17 اور سورہ حج آیت نمبر 27۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اعلان کر لوگوں میں حج کا، آئیں آپ کے پاس پیادہ کا معنی پیدل، اور ہر دبلی اونٹنی پر آئیں وہ ہر گھاٹی سے لمبی دور، تاکہ دیکھے وہ فوائد اپنے لیے اور لیں وہ اللہ کا نام دنوں میں جانے ہوئے اس پر جو عطا فرمائے ان کو جو پایوں سے پالتو، پس کھاؤ ان سے اور کھلاؤ۔ اچھا، یہ 27 نمبر آیت کی تفسیر۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کو آؤ۔ اس اعلان سے بیت اللہ کا حج شروع ہو گیا، جو آج تک جاری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حج کی رسم باقی تھی، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی اعلان کی وجہ سے مسجد حرام اور مناسک کے مقامات وقفے عام ہو گئے ہیں۔ حاکم اور بیہقی وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کا حکم ملا تو آپ نے عرض کیا، پروردگار، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ اعلان کریں، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ اس اعلان کو آسمان اور زمین کے لوگوں نے سن لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ زندہ انسانوں نے ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ پیدا ہونے والے تھے انہوں نے بھی سن لیا، اور جس کی قسمت میں حج کرنا تھا اس نے لبیک پکارا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ انتہائی دور دراز علاقوں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے کھچے چلے آتے ہیں؟ یعنی تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ اس اعلان کی قرآن کریم میں اور حدیث مرفوعہ میں کوئی تفصیل نہیں آئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان واقعہ بھی ہو سکتا ہے، تمثیل بھی، یعنی اذن عام کا یہ پیرایا بیان بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ آگے اعلان حج کی غایت کا بیان ہے۔ لوگ آپ کے پاس پیادہ پا یعنی پیدل پا اور ہر دبلی اونٹنی پر آئیں گے جو ہر گہری گھاٹی سے پہنچے گی، یعنی آنے والے ہر حال میں آئیں گے، خواہ ان کو سواری میسر ہو یا نہ ہو، یعنی ان کے پاس سواری ہو یا نہ ہو، اور اتنی دور مسافت سے آئیں گے کہ سواریاں مشقت سفر سے ہلکان ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک ہزاروں سال گزر چکے ہیں، مگر حج کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی اگرچہ عرب بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر حج کے پابند تھے اور کسی نہ کسی شکل میں ارکان حج ادا کرتے تھے۔ حج کے مصالح، تاکہ وہ اپنے فوائد کو دیکھیں، یعنی حج بے مصلحت نہیں، اس میں دینی اور دنیاوی منافع ہے۔ اس کا سب سے بڑا دینی فائدہ یہ ہے کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں لوٹے گا گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ دوسرا دینی فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے سے ایمان پر مہر لگ جاتی ہے، اب اس کے مرتد ہو جانے کا خطرہ ٹل جاتا ہے، اب وہ مرتد نہیں ہوگا۔
ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو ایسی سواری بھی میسر ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچائے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور جو کر لے گا انشاءاللہ مامون اور محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے محتاجگی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج وغیرہ سفر حج اور عمرہ میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے فقر اور فاقہ دور ہوتا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، یعنی لگاتار کرو، کیونکہ دونوں فقر اور محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حج مقبول کا ثواب بس جنت ہی ہے، یعنی دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ فقر و فاقر، محتاجگی اور پریشان حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور خوشحالی اور اطمینان قلبی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، ساری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ کوئی شخص یا حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو۔ دوسرے دنیاوی کاموں میں خرچ کر کے محتاج ہونے والے ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے بہت سے سیاسی، تمدنی اور اقتصادی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج کے 4 احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہاں سے موقوف ہے، اس کے دوسرے تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اس تفسیر کا نام ہے معارف القرآن، حضرت مفتی شفیع صاحب پاکستانی علیہ رحمہ۔ پہلی جو تفسیر پڑھے ہیں وہ مفتی سعید صاحب پالنپوری علیہ رحمہ کی ہے، اور یہ دوسری تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں معارف القرآن۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یہ 27 نمبر آیت ہے سورہ حج کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کہتے ہیں لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس مقدس عمارت کے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور طول سفر کی وجہ سے دبلی ہو جانے والی اونٹنیوں پر بھی، جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوگی، وہ لوگ آئیں گے۔ یعنی لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اس بیت اللہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ بغوی ابن حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہاں تو جنگلی میدان ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، جہاں آبادی ہے وہاں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے، اس کے ساری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر داہنے اور بائیں اور شرقن اور غربن یعنی پورب اور پچھم ہر طرف یہ ندا دی کہ اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا بیت بنایا ہے اور تم پر اس بیت کا یعنی اس گھر کا حج فرض کیا ہے، تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچا دی، اور صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ یعنی بعد میں قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی، اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے ان میں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندا ابراہیمی کا جواب ہے۔ قرطبی اور مظہری میں یہ بات ہے۔ آگے آیت میں اس تاثیر کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک من جانب اللہ پہنچانے سے قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، یعنی اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کی طرف چلے آئیں گے، کوئی پیادہ، کوئی سوار یعنی کوئی پیدل، کوئی سوار، اور سواری سے آنے والے بھی دور دراز ملکوں سے آئیں گے جس سے ان کی سواریاں بھی لاغر ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نزدیک سے پیدل آنا ہے یا دور سے پیدل نہیں آنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں یہ وضاحت ہم کر دیے کہ یہاں پر مطلقاً یہ بات کہی گئی ہے، لہٰذا کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی مسجد میں پیدل آتا ہے تو نیکی جس کو زیادہ ملتی ہے، اس طریقے سے جو آدمی پیدل جانے کی طاقت رکھتا ہے اس میں کوئی ریاکاری مکاری کی بات نہیں ہے۔ اس میں ریاکاری مکاری ہے یا نہیں ہے وہ آپ کون ہے حساب لینے والے، وہ تو اللہ حساب لے گا۔
اس کے دل کی خبر وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ کس نیت سے جا رہا، کیا کرنے جا رہا، اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو تشریح نہ کیجیے۔ سواری سے آنے والے بھی دور دراز ملکوں سے آئیں گے، جس سے ان کی سواریاں بھی لاگر ہو جائے گی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک کے ہزارہا سال گزر چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آنے والوں کی یہی کیفیت ہے۔ بعد میں آنے والے سب انبیاء، ان کی امتیں بھی اس کی پابند رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو طویل دور جاہلیت کا گزرا ہے، اس میں بھی عرب کے باشندے اگرچہ بت پرستی کی بلا میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر حج کے ارکان کے اسی طرح پابند تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے منقول اور معصور چلا آیا ہے۔ یہ ہو گئی، یہاں تک کہ بات ہو گئی یہ تفسیر معارف القرآن کی بات۔ اب جو ہے شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ شیخ الہند ہے جو حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے استاد رہے ہیں اور اسیر مالٹا، یہ مالٹا کے جیل خانہ میں بھی رہے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ تفسیر ہے، اس کو بھی سن لیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئے راہو دور سے، یہ بھی جو ہے 27 نمبر آیت میں سورہ حج کی ہے۔ اب جو ہے حاشیہ نمبر 6 میں، جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ لوگوں، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کو آؤ۔ حق تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف سے ہر ایک روح کو پہنچا دی، بلا تشبیہ، جیسے آج کل ہم امریکہ یا ہندوستان میں بیٹھ کر لندن کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ جس کے لیے حج مقدر تھا، اس کی روح نے لبیک کہا۔ وہی شوق کی دبی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں دل آدمی پیادہ یعنی پیدل تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اور بہت سے اتنی دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ چلتے چلتے اونٹنیاں تھک جاتی ہے اور دبلی ہو جاتی ہے، بلکہ عموماً حاجیوں کو عمدہ سانڈنیاں کہاں ملتی ہے، انہی سوکھے دبلے اونٹوں پر منزلیں قطع کرتے ہیں۔ یہ گویا اس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سورہ ابراہیم رکو نمبر 6۔ اصل مقصد تو دینی اور یہاں سے بات ختم ہو گئی، اور یہ اب اس کے بعد جو ہے معلم الحجاج، جو حج کے اوپر جو کتاب لکھے ہیں مصنف قاری سعید احمد مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور یو پی، کتب خانہ اشاعت العلوم مفتی اسٹیٹ سہارنپور یو پی، یہ کتاب جو ہے معلم الحجاج اس کا نام ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں کہ خود آدم علیہ السلام جو ہے پیدل حج کیے ہیں 40 مرتبہ حج کیے ہیں ہندوستان سے۔ سب سے پہلا حج جو حج کرنے والے ہیں وہ جو ہے وہ پیدل ہی ہے۔ اور پھر پیدل پر لوگ اعتراض کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پیدل حج کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھے نہیں ہیں، وہ جاہل ہیں، گوار ہیں، جن کو یہ علم نہیں ہے، اور بغیر جانکاری کے جو ہے کسی کو بھڑکانا، کسی کو جو ہے دل شکنی کرنا، دل توڑنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے کسی مسئلے کو تو اس کو دوسرے کو کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے، خاموش رہنی چاہیے، یا کہنی چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جاننے والا آدمی سے اس سے معلوم کر لیا جائے۔ تو یہ معلم الحجاج صفحہ 25 پر ہے۔ حج کوئی نئی چیز نہیں ہے، قدیم زمانے سے حج ہوتا چلا آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے جا کر حج کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فرشتے حج کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس بیت اللہ کا طواف تم سے 7000 سال پہلے سے کرتے ہیں۔ تمام عالم میں ہندوستان کو ہی یہ فخر حاصل ہے کہ پہلا حج ہندوستان سے کیا گیا ہے۔ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے، خود آدم علیہ السلام۔ تو یہ جو ماجد بھائی جو جا رہے ہیں حج کرنے کوچ بہار سے، تو ان کے بارے میں ان کے بہت جو ہمارے سامنے اپنی جو ہے دل شکنی بیان کی ہے کہ لوگ جو ہے بہت طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو تم، جو ہے غلط کر رہے ہو، اس طریقے سے یہ ہم سے سنائے۔ تو ہم اس رات میں جو ہے ابھی جو ہے رات 11:15 بجے گھڑی میں جو ہے 11:15 بجے جو ہے وہ ٹائم ہو رہا، وقت ہو رہا، اور اس وقت جو ہے اس کو ضروری سمجھ کر ہم ان کو سنا رہے ہیں کتاب کھول کر، کہ تاکہ ان کے جو ہے دل کے اندر یہ دل شکنی نہ ہو، دل نہ ٹوٹے، یہ اس لیے ہم سنا رہے ہیں۔
تو بتائیے خود آدم علیہ السلام جب سب کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، خود یا پیدل جو چلے ہیں، پیدل حج کیے ہیں، تو ہم جی کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم پیدل جا سکتے ہیں تو اس کو جو دل نہیں توڑنی چاہیے. اور اس میں تو ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ آپ پیدل چل کر جو ہے حج کرنے میں ثواب بھی زیادہ ہے. سن لیجئے اس میں بتایا گیا کہ 70 جو ہے نا 70 حج جو ہے نا سواری پر سوار ہونے والے کو 70 جو ہے نا نیکیاں ملے گی. آپ پیدل چلنے والے کو جو ہے نا حج کرنے والے کو 700 نیکیاں ملے گی، وہ بھی حرم کی نیکی. حرم کی نیکی اس کا حساب کرنے سے اور زیادہ ہو جائے گا. ہر حج کرنے کتنا 7 کوٹی 7 کروڑ 7 کروڑ 70 کروڑ 70 کروڑ جاؤ تو اسے حساب کر لیجئے گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیدل چل کر حج کرنے والے کو 700 نیکیاں حرم کی نیکی ملے گی. 700 نیکیاں. تو پھر کیسے جو ان کو کہا جا رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم جا رہے ہو پیدل، یہ پیدل جانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. اگر کسی مسئلے کو معلوم نہیں ہے کسی کو تو کسی کو جو ہے نا الٹی سیدھی بات نہیں کہنی چاہیے. یہ امانت والی بات ہے. خود قرآن میں پیدل کی بات پہلے ہے. خود قرآن میں جو ہے وہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجال، رجال کا معنی پیدل ہی تو ہے. سواری کے بعد میں بات آئی ہے اور پیدل کی بات پہلے آئی ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی پیدل جو ہے آئے تو اس میں نیکی زیادہ ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ بھی جو ہے نا حج کیے ہیں، 55 حج کیے ہیں، 55 حج کیے. لیکن اس میں پیدل کی بات ان کی نہیں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی جو ہے نا یہ پیدل چلنے کی 40 پیدل جو ہے نا حج کیے ہیں. تو یہ سب بات ہے، دلیل ہے. اس کو جو ہے ان کو جو ہے نا کوئی بھی آدمی شکریہ ادا کرے، ان سے دعا لے، ان کو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج اور عمرہ کو قبول فرمائے، ہم کو بھی جانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ ہونی چاہیے. یہ ہمارے طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام جو ہے ہمارے طرف سے پہنچا دیجیے گا، یہ ہونی چاہیے. تو یہ نہ کہا کر ان کی کیوں آپ جا رہے ہیں، یہ جانا درست نہیں ہے، یہ سب بات یہ غلط بات ہے. اس لیے آپ کسی کو معلوم نہ ہو، میرے خیال سے ضروری باتیں جو ہے سامنے آ گئی. اب جو ہے کسی کو اس پر جو ہے لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، ان کو دل شکنی نہیں کرنی چاہیے. اور ہر آدمی سے ہم یہی کریں گے، درخواست کریں گے کہ اور ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم تمام انسانوں کی یعنی خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے یہ درود و سلام کے تحفہ ہم آپ کو جو ہے نا ذمہ داری دے رہے ہیں اور آپ کو دے رہے کہ آپ سب لوگوں کی طرف سے جو ہے نا درود و سلام پہنچا دیں گے، نبی کے دربار میں جائیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا. ضرور ہم لوگ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت پہنچائے اور حج مبرور مقبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کتاب بھی پڑھیے گا. میرے پاس اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. معلم الحجاج جو ہے یہ کتاب بہت بہترین کتاب ہے. اور یہ قاری سعید احمد صاحب مفتی اعظم، سب سے بڑے مفتی مظاہر علوم سہارنپور کے، ان کی یہ کتاب ہے. ان کے پاس میں نے اور بھی کتاب دیکھا جو آپ کو دکھانا چاہیے. یہ سارے دلیل ہے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، الماری کھول کے دکھا، الماری کھول کے. اور اس میں دیکھو یہاں پہ بھی کتنا سارے اندر میں دکھاتا ہوں. الماری اوپن کرتا سارے جو ہے دلیل کتنا پرانا الگ الگ دیشوں کے دلیل. یہ دیکھیے کتاب آپ دیکھ پاؤ گے، پورا کتاب الماری سے بھرا ہوا ہے. میں اتنا خوش ہو گیا کہ آج میرے کو جتنا بھی لوگ پریشان کیا راستے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. مطلب کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ میں میرا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا. سارے لوگ میرے کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا. بٹ میں آج بہت خوش ہوں. ان سے میں اللہ نے میرے کو کیا بتاؤں حضور سے ملایا، اور ملنے کے بعد جو ہے میں سارے دلیل آج لیا ان سے. ابھی لگ بھگ جو ہے 1 بجنے ہی والا ہے، 12 بجنے پونے 12 بج رہے. تو اتنا رات کو بھی ہم لوگ یہ اتنا بھوک ہے. قرآن شریف ہے، یہ سب تفسیر ہے. تفسیر یہ قرآن شیخ الہند ہے. یہ ہدایت القرآن یہ بھی تفسیر ہے. یہ جلد نمبر 5 ہے مفتی سعید صاحب کی. یہ معارف القرآن ہے. ساری چیز جو ہے نکل کے ہم لوگ میرے کہنے مطلب کہ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دلیل تلاش کریں گے قرآن سے. قرآن میں اگر دلیل نہ ملے تو پھر حدیث میں جائیں گے. تو جب قرآن میں دلیل خود ہے یہ ہے،
वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूक रिजाल, रिजाल का लफ्ज़ पहले है। रिजाल के माना पैदल चलना, रिजाल के माना पैदल चलना। जब पहले है पैदल अब बाद में सवारी है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ये इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती है। लोग एतराज़ करते हैं तरह तरह की। ये तो कुरान ही सिर्फ मेरे ही पास नहीं है, कुरान आपके पास भी है, आप भी खोल के देख लीजिए कि ये बात जो है ना सही है गलत बता रहे हैं। अब मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम कासमी, मैं बहादुरपुर जो है बादशाही मस्जिद में हम रहते हैं। आप कभी भी हमसे भी आपका दरियाफ्त कर सकते हैं। अगर आपको गलत समझ में कोई बात आई होगी तो आप बराह रास्त हमारे पास आकर, या मेरा नंबर जो है वो 9734 एक नंबर है। दूसरा नंबर जो है वो 822 888 0610। ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप दलील अगर नहीं समझना चाहें, कोई अगर दिक्कत हो तो ज़रूर हमसे आप जो है फ़ोन पर रब्ता करके आप मालूम कर सकते हैं। इसलिए बराए करम हम मेहरबानी के साथ हाथ जोड़ कर ये कहेंगे कि ये माजिद भाई को कोई परेशान न करें। माजिद भाई किसी किस्म की जो है यहाँ तक कि दुआ करनी चाहिए, दुआ करानी चाहिए, ये ना कहकर ये बहुत परेशान और बहुत जो है ना माने घबराए हुए हैं और अपने आप को सवाल कर रहे थे, हमसे कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि हम हज करने जा रहे हैं, लगता है हम गलत कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। हमको नहीं है। आपको अगर अल्लाह ताला ताकत दिया और कायदा भी है कि अफजल है, अगर किसी के अंदर ताकत है तो हज पैदल पर कुदरत है तो हज करना, पैदल हज करना अफजल है, ये मसला बताया गया। और इसमें नेकियां भी ज़्यादा है। और जिसके पास पैदल चलने की ताकत नहीं है लेकिन सवारी उसके पास है, सवारी है, जाने का ज़्यादा राह भी है, सब तोशा भी है, आप फिर भी हज नहीं करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे या मजूसी होकर मरे, उसका कोई मेरा सरोकार नहीं है, उसकी सिफारिश हम क़यामत के मैदान में नहीं करेंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। लेकिन कुरान में जब अल्लाह ताला खुद कह दिया पैदल के बारे में, पहले जो है ना आई बात, तो ये क्या जो है इनको परेशान किया जा रहा। इसलिए हम हर इंसान से, हर शख्स से हम यही कहेंगे कि इनको परेशान न करें। जहाँ तक कि हौसला अफजाई करनी चाहिए कि अल्लाह आपको हिम्मत दिया, आप जो है एक काम करने जा रहे हैं, एक अहम फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि हम भी जो है हम भी कोशिश करें कि हम पैदल चल के जाए हज कर लें, हम भी कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ के पाबंद हो जाएं, हम भी कोशिश करें कि ज़कात के फरीज़ा हम अदा करें, हम भी कोशिश करते रहें कि उश्र जो है निकालते रहें, हम भी कोशिश करें कि हम भी अहकाम को, अल्लाह के अहकाम बजा लें। ये तो बहुत मोहब्बत की है। और पैदल में खुशू भी है। पैदल चलने में अपने आप को छोटापन जो है, अल्लाह के दरबार में अपने आप को दास समझना, और अल्लाह के हम लोग दास हैं, बंदा हैं, ग़ुलाम हैं, तो अल्लाह तो और खुश होगा कि बंदा जो है ना, खुद हमारे अकाबिर है तो मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा और मक्का वगैरह में जब चलते थे तब पैदल चलते थे, जबकि वो कमज़ोर थे, लागर थे, और उनका पाँव जो है ना वो पथरीली ज़मीन पर चलने से वो खून भी निकलता था। उसके बावजूद भी वो पैदल चलते थे। कहते थे कि हम पैदल ही चलेंगे ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस इलाका में घूमे हैं, हो सकता है चप्पल पहन के हम चलेंगे, तो यहाँ चप्पल भी नहीं पहनते थे, चप्पल निकाल कर चलते थे, अदब। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये अल्लाह ताला इनको हिम्मत दिया और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हम पैदल हिंदुस्तान से जाएंगे हज करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम लोग खुश हैं, हम तो खुद खुश हैं इनसे मिलकर कि अल्लाह ताला से दुआ भी हम कराएं, और तमाम हमारे जितने मुसल्ली हैं सब लोग जो है मुसाफ़ा किए, दुआ कराएं इनसे, और बोले कि हम लोगों की तरफ से जो है दुरूद व सलाम के तोहफ़ा जो है नबी के दरबार में आप पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह पहुँचा दीजिएगा। और बाकी लोग हमारी बात सब सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी हम कह रहे हैं कि उनकी जो है दरूद व सलाम उनकी तरफ से भी पहुँचाइएगा नबी के दरबार में। अल्लाह ताला आपको, हम सबको अल्लाह ताला बार बार हज करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, और रियाकारी मकारी से अल्लाह हिफायत फरमाए। और एक और बात कि वीडियो करना चाहते हैं, कैमरा करना चाहते हैं, बराए करम जो है ये शरीयत में नहीं है। खामखा जो है कैमरा करना, वीडियो करना, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो मीडिया वाले परेशान करें, वहाँ बात दूसरी है। यहाँ उनकी जो है गवाही देनी पड़ती है, उनको जो है दिखाना पड़ता है, तो उनकी बात दूसरी है। बाकी और जो लोग जो हैं
वो ये मेरे साथ फ़ोटो खींचिए, ये तो हीरो हीरोइन वाली बात हो गई। ये तो एक इबादत के लिए जा रहे हैं, इसमें जो ये सब नहीं होनी चाहिए, उनको मजबूर भी नहीं करनी चाहिए इन बातों पर। ये भी गलत है। नहीं वो लोग सोचता है ये ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था, अभी इसका वो आ गया, अभी फ़ोटो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये भी रियाकारी मक्कारी है। ज़रूरत जहाँ पर है वहाँ पर फ़ोटो दुरुस्त है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर फ़ोटो नहीं। यहाँ पर ज़रूरत है तो हम जो है आपसे बात कर रहे हैं, या मेरा चेहरा भी जा रहा है, नहीं तो हम जब मना कर देते कि नहीं मेरा फ़ोटो ना लीजिए आप। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कि कोई देखना चाहे कि वो कौन बोल रहा है, वो कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसलिए जो है ना ये बात हो रही है। हाँ ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम है, बात है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।